Assalamu alaikum students, how are you? Let's come to the studies. All of you open your books, page number 74. Students, this is unit number 8 and we have read Fall of Baghdad in the previous lesson. Today we will start from science, learning and literature. ہم اس چیپٹر میں مسلم رول پڑھے ہیں ان دا مسلم ورلڈ. مسلم دنیا میں جو مسلمانوں کی حکومت رہی, مسلمانوں نے کس طریقے سے ایفرٹس کی, کیا کیا ریاستیں قائم ہوئیں, یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا. پریویسلی ہم نے جو ہے منگولز کے بارے میں بھی پڑھ لیا, منگولز نے کس طرح سے بغداد کو تباہ و برباد کیا, یہ ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی تھی. اب ہم سائنس, لرننگ اور لٹریچر کے بارے میں پڑھیں گے, کس طرح سے مسلمانوں نے جو ہے وہ تعلیم پر توجہ دی. مسلم سائنسدان کون کون سے تھے, علماء, مفکر وغیرہ, تھوڑی سی ڈیٹیل یہاں پر دی گئی ہے. نیکسٹ آپ جس طرح سے آگے بڑھتے جائیں گے اس طرح سے مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ زیادہ آپ کو ملے گی. ڈونٹ یو تھنک, ڈونٹ یو سی, سچ phrases occur in the Quran very frequently. قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس طرح کے الفاظ, آیات جو ہیں وہ ملتی ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں, کیا تم غور نہیں کرتے. جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے, مفہوم کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں گے, تو کئی جگہوں پہ یہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کو سننے کو ملیں گے, پڑھنے کو ملیں گے کہ کیا تم غور نہیں کرتے, کیا تم دیکھتے نہیں. Hence the Quran gives a lot of importance to observation, analysis and objective thinking. تاہم آپ کو اگر یہ الفاظ ملتے ہیں تو ان کی گہرائی کیا ہے؟ گہرائی یہ ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے. علم حاصل کرنے سے ریلیٹڈ یہ الفاظ ہیں, معلومات حاصل کرنے سے, ریسرچ سے ریلیٹڈ, کہ دنیا میں اتنی چیزیں, کائنات میں اتنا کچھ ہے, تو کیا تم ان پہ غور نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہو, فکر نہیں کرتے یہ آسمان کیسے قائم ہے, سورج چاند ستارے کا کیا سسٹم ہے, زمین کیسے وجود میں آئی, یہ سب سسٹم کیسے چل رہا ہے, کیا تم ان پہ غور نہیں کرتے. اس طرح کے الفاظ کیا ہے, مسلمانوں کو, تمام انسانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کس چیز کی, آبزرویشن کی, انالیسز کی, یعنی دیکھیں, مشاہدہ کریں, سوچیں, غور و فکر کریں, پھر اس کا تجزیہ کریں. آپ کو کیا معلومات حاصل ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, تو ان کا آبجیکٹو کیا ہے, تھنکنگ کیا ہے, آپ کیا سوچتے ہیں, کیا مقصد ہے, کس لیے اللہ نے بنائی یہ سارا کچھ, زمین, آسمان, کائنات, ہر چیز. As a result, right from the early days of Islam, Muslims learned to look at the world in a more scientific manner. ان آیات, ان الفاظ کے نتیجے میں جو ابتدائی دنوں سے ہی, یعنی قرآن کا نزول شروع ہوا اور جب مسلمان اسلام کی طرف لوگ آنا شروع ہوئے, مسلمان ہوئے اور جو قرآن کی آیات کو سمجھا, غور کیا, تو پھر اس وقت سے ہی مسلمانوں نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا اور محسوس کیا کہ دنیا کو صرف ایک استعمال کے حساب سے نہیں کہ یہاں رہنا ہے, یہاں زندہ رہ رہے ہیں تو ان چیزوں کو استعمال کریں, بلکہ سائنٹیفک وے میں سمجھنے کی کوشش کریں. زمین و آسمان کا جو نظام چل رہا ہے, کائنات کا جو سسٹم ہے, اس سب کو سائنٹیفک وے میں سمجھیں کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ بنا ہے, کیسے وجود میں آیا ہے, کس طرح سب کچھ چل رہا ہے. Therefore, they developed an attitude of scientific learning and started questioning the realities of the world. اور پھر اس طرح سے مسلمانوں میں, خاص طور پر مسلمانوں نے سائنٹیفک وے میں سوچنا شروع کیا اور چیزوں کے حوالے سے سوال شروع کیے کہ یہ کیوں ہے, کیسے وجود میں آئی, اور پھر دنیا کی ان چیزوں کی طرف, حقائق کی طرف جو ہے وہ ریسرچ شروع ہو گئی. سائنس اینڈ سوشل سائنس. سائنس جو سائنس ہے, سائنٹیفک جو ہم پڑھتے ہیں چیزیں, اور اسی طرح سے سوشل سائنس جو معاشرتی سائنس ہے, وہ سارا کچھ آپ کو یہاں پر ہمارے سائنسدانوں کے حوالے سے ملے گا. سائنس اینڈ لرننگ ڈیولپڈ اسپیشلی ڈیورنگ دا عباسڈس پیریڈ. دور عباسیہ میں جو ہے خاص طور پہ لرننگ جو ہے اور خاص طور پہ سائنس کی طرف جو توجہ دی گئی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو میں نے پریویس لیسن میں ہی عباسڈس میں پڑھایا تھا, مامون اور ہارون کے حوالے سے, اور انہوں نے کتنی لائبریریز قائم کی تھیں, یونیورسٹیز بنائی, اور بکس جو ہیں وہ پرشین میں اور عربک میں ٹرانسلیٹ کروائیں تاکہ لوگ اچھے طریقے سے سمجھیں, ریسرچ کریں, معلومات. تو خاص طور پہ جو عباسڈس پیریڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
Many prominent Muslim figures emerged in this period. بہت سی جو مسلمان شخصیات ہیں وہ اس دور میں سامنے آئیں. ابن اسحاق الکندی, known in the West as Al-Kindus, was a great philosopher who declared that true knowledge could come from any source. ایک بہت ہی مشہور شخصیت تھی, مسلمان مفکر تھے ابن اسحاق الکندی, جن کو مغرب میں الکندس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت زبردست اور عظیم مفکر تھے, فلاسفر تھے, فلسفہ دان تھے, اور انہوں نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ جو اصل علم ہے, حقیقی جو علم ہے, وہ کسی بھی سورس سے حاصل کیا جا سکتا ہے, کسی بھی ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ تھے ابن زکریا الرازی, known in the West as ریزز اور راسز. ابن زکریا الرازی یہ بھی ایک بہت زبردست جو ہیں مفکر گزرے ہیں, عالم گزرے ہیں, دا گریٹسٹ ڈاکٹر آف ہز ٹائم. یہ اپنے وقت کے عظیم ترین ڈاکٹر تھے, طب سے ان کا تعلق تھا زیادہ. ہی کیریڈ آؤٹ سم بریلینٹ ریسرچ آن اسمال پاکس. اسمال پاکس جو ہے, جس کو ہم شاید چیچک کہتے ہیں, اسمال پاکس کے حوالے سے جو ان کی ریسرچ تھی اور جو انہوں نے معلومات اور انفارمیشن فراہم کی, وہ بہت زبردست اور شاندار تھیں. Another great scholar was ابو نصر الفارابی. ایک اور زبردست اسکالر تھے, ان کا نام تھا ابو نصر الفارابی. He was known to be a master of every subject. اور یہ تو تقریباً ہر مضمون کے جو ہیں وہ ماہر تھے, عالم تھے یہ. اور from medicine, طب سے بھی ان کا تعلق تھا, طب کے بھی ماہر تھے, اسی طرح فلسفی, فلسفے سے, اور اس کے علاوہ میوزک تک, ایسٹرالوجی, ٹو نیم جسٹ اے فیو. یہ چند ایک چیزیں ہیں, ان کا ہر سبجیکٹ سے جو ہے وہ ان کا جو ہے تعلق تھا, اور اس ہر سبجیکٹ کے ماہر تھے یہ. Arabs also introduced Hindu numerals to the Western world, which are still known as Arabic numerals 0, 1, 2, 3. عرب جو ہے, یہ بھی آپ کو میں نے پریویسلی پڑھایا تھا. محمد بن قاسم جب سندھ میں آئے, یہاں پر مسلمان جو ہے ریاست وجود میں آئی, اور یہاں پر جو رہنے والے ہندو تھے, پھر ان سے یہاں پر انہوں نے, عربوں نے سیکھا یہ نیومرل 0, 1, 2, 3. اس سے پہلے تک ویسٹ میں بھی, یورپ میں بھی رومن نمبرز پڑھے جاتے تھے. یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. رومن نمبر میں کاؤنٹنگ آتی بھی ہوگی آپ کو, لیکن رومن نمبر میں 0 کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور ان نمبرز میں جو ہے ڈویژن, ملٹیپلیکیشن وغیرہ کوئی میتھمیٹکس کا رول جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. عربوں نے ہندوؤں سے سیکھا اور پھر آگے پھر یورپ میں انٹروڈیوس کروایا, اسی لیے یہ نیومرلز جو ہیں وہ عربک نیومرلز کہلاتے ہیں, 0, 1, 2 and 3. They replaced the more complicated Roman numerals. ان نمبرز کو انہوں نے ریپلیس کر لیا, which had no concept of 0. Later, when regional kingdoms emerged, most of the new rulers also followed the Abbasid tradition and patronized learning. بعد میں جب ریجنل کنگڈم سٹارٹ ہو گیا, جیسے کہ میں نے آپ کو پریویس میں پڑھایا بھی تھا کہ عباسڈس کا جو ہے وہ جب حکمران ویک ہو گئے تو ہر جگہ الگ الگ ریاست تھی, وہ انڈیپینڈنٹ ریاست بن گئی, اور الگ الگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ گئیں. تو انہوں نے بھی جب انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور الگ الگ ریاستیں بن گئیں, تب بھی انہوں نے جو طریقہ کار تھا عباسی دور کا اس کو فالو کیا, جیسے کہ انہوں نے خاص طور پہ لرننگ کو فوکس کیا تھا, ڈیولپ کیا تھا, اور اسی طرح سے انہوں نے لرننگ کو پیٹرنائز کیا, سرپرستی کی, ہر ریاست میں جو ہے وہ تعلیم پر توجہ دی گئی. ابو علی ابن سینا, known in the West as Avicenna, lived in this period. یہ جو دور تھا جب ریجنل کنگڈمز وجود میں آ گئی تھیں, چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی تھیں, اسی دور کے ایک مشہور جو سائنٹسٹ ہیں, مسلمان سائنٹسٹ ابو علی ابن سینا, جنہیں ابو علی سینا بھی کہا جاتا ہے, اور ویسٹ میں ان کا نام ایویسینا کے نام سے مشہور ہے. یہ اسی دور میں تھے. He was one of the greatest physicians of all time and his books were used as standard textbooks in European universities for nearly 500 years. اتنے زبردست یہ جو ہے فزیشین تھے اپنے وقت کے, اور ان کی کتابیں جو لکھی گئی تھیں وہ بہت معیاری ٹیکسٹ بکس تھیں, یعنی کہ کالجز, یونیورسٹیز لیولز پر پڑھائی جانے والی کتابیں جو تھیں
یورپ میں تقریباً 500 سال تک جو ہے وہ ان کی کتابیں پڑھائی جاتی رہی. قریب ہمارے جو ریسنٹلی قریب کے 500 سال تک کا عرصہ ہے تب بھی یہ بکس جو ہیں ان کی پڑھائی جاتی رہی. Another great scholar was ابو ریحان البیرونی. ایک اور زبردست مفکر تھے ابو ریحان البیرونی کے نام سے مشہور ہیں. who flourished under محمود غزنوی. محمود غزنوی کے دور میں یہ جو ہیں سامنے آئے. البیرونی was a great geographer, philosopher and historian who wrote کتاب الہند, a remarkable encyclopedia about ancient India. یہ محمود غزنوی جو محمود غزنہ میں نے آپ کو ٹاپک پڑھایا ہے اس دور میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے جو ہے دور دراز علاقوں سے جو ہے اسکالرز اور مفکرز جو ہیں انہیں بلایا تھا تاکہ تعلیم کو فروغ دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لرننگ کی طرف توجہ دی جائے. تو البیرونی جو ہے وہ یہاں آئے تھے, انہوں نے وزٹ کیا اور بہت عرصے ریسرچ کے بعد انہوں نے اس پورے ریجن پر انڈیا سے ریلیٹڈ جو ایک انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے اس بک کو, کتاب الہند جو ہے یہ لکھی تھی. بہت مشہور اور فیمس کتاب ہے. یہاں سے انڈیا اور اس ریجن سے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیل انہوں نے بیان کی. ٹھیک ہے جی. چیپٹر 2 میں آپ کو یہ ابن سینا اور البیرونی کے حوالے سے ہم چیپٹر 2 میں پڑھ چکے ہیں. ساری ڈیٹیل آپ کو یقیناً یاد ہوگی. اٹس انف فار ٹوڈے. ایکسرسائز میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچن نہیں ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ساری جو پیج آپ کو میں نے پڑھایا ہے سائنس, لرننگ اینڈ لٹریچر, اس سے ریلیٹڈ لٹریچر ابھی ٹاپک ہمارا باقی ہے. سائنس اور لرننگ ہم نے پڑھ لیا ہے, وہ میں آپ کو لٹریچر نیکسٹ لیسن میں کرواؤں گی. یہاں سے آپ نے سارا پڑھنا ہے امپورٹنٹ پوائنٹس, اس میں سے آپ کے شارٹ کوشچن آنسرز بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.